حیرت تو اس بات پہ ہے کہ عامر شاہ کو بھی نیشا کو دیکھ کے تھوڑا شک تو ہوا کہ کہیں یہ نہال ہی تو واپس نہیں آ گئی، لیکن نہال کی ماں تھی کہ اس نے اس طرح اجنبیوں کی طرح نیشا کو دیکھا کہ تھوڑا سا بھی نہیں شک کیا کہ یہ میری بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ مطلب ابھی تک مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید نیشا کی سرجری کر کے شکل چینج کر دی گئی ہے، جو کہ ہمیں فیل نہیں ہو رہا، لیکن عامر کو تو اتنا پکا شک ہوا کہ وہ نہال کی قبر تک پہ چلا گیا یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ وہ واقعی ہی مر چکی ہے کہ نہیں۔ اب اگر اتنی ہی شکلیں ملتی ہیں تو زوار شاہ کو اس بات کا شک کیوں نہیں ہوا کہ نہال حلیہ بدل کے واپس آ چکی ہے، کیونکہ پہلے بھی اس کی خواہش تو یہی تھی نا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کے لیے مجھے اس گھر میں نوکرانی کے طور پہ رکھ لیں اور مجھے طلاق دے دیں، لیکن اپنے بیٹے سے دور مت کریں۔ اب اسے تھوڑا سا بھی وہم نہیں ہوا کہ یہ وہی نہال ہے۔ ہاں البتہ اس کے دل میں ایک عجیب سی اٹریکشن نہال کے لیے ضرور ہے، تبھی تو وہ نیشا کو اس گھر میں رکھنے کے لیے بضد ہوتا ہے اور بار بار شباب سے کہتا ہے کہ بھئی تمہیں اس ہیلپر کی ضرورت ہے، بلا وجہ انکار مت کرو۔ لیکن شباب ہے کہ وہ تو حنین شاہ کے لیے کسی پہ بھی بھروسہ ہی کرنا نہیں چاہتی، کسی بھی نوکر کو اس کا کوئی کام نہیں کہتی بلکہ خود ہی سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہے۔ اور فوزیہ اور ذکیہ تو اتنی خطرناک ہیں کہ شباب ان کی اصلیت پہچان چکی ہے، لیکن زوار شاہ ہے کہ اس کو تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس کی بہنیں اس کے بچے کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، جنہوں نے زوار شاہ کی بیگم کو نقصان پہنچانے کے لیے اتنے حربے آزمائے، اسے زہر تک دینے چلی تھیں۔ زوار شاہ کو بے شک یہ نہیں معلوم کہ اس کی بیگم کو یہ لوگ قتل کر چکے ہیں، لیکن یہ تو جانتے ہی ہیں نا کہ وہ نہال سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اسے نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھیں، کسی حد تک بھی جا سکتی تھیں۔ تو سمجھ نہیں آتا کہ ایسی بہنوں کو آخر زوار شاہ نے اپنے سر پہ سوار کر کیوں رکھا ہے۔ بھئی اتنی بڑی جائیداد کے مالک ہو، ان کو اپنے اپنے الگ گھر لے کے دے دو، بہنوں کو اتنا سا تحفے میں بھی نہیں دے سکتے کیا؟ ادھر فوزیہ کی ایک خصوصیت تو پتہ ہی نہیں تھی، یوں لگتا تھا کہ 24 گھنٹے نمازیں پڑھتی ہے، تسبیحاں کرتی ہے، لیکن یہ میڈم تو جادو ٹونے پہ بھی اتنا اعتبار کرتی ہیں کہ اس بابا جی کے پاس 100 بکروں کی بھی بولی لگا آتی ہیں کہ ایک دفعہ میرا یہ کام پورا ہو جائے تو دیکھیے گا 100 بکرے آپ کے نظر کر دوں گی۔ اب ذکیہ تو خود بھی حیران ہوتی ہے اپنی بہن کی یہ خصلت دیکھ کے، اور اسے کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم یوں پیروں فقیروں اور جادو کرنے والوں پہ بھی اعتبار کرتی ہو۔ تو فوزیہ اسے اپنی خصلت بتاتی ہے کہ بھئی اتنے عرصے سے تمہیں کیا لگتا ہے کہ شباب کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ مہنگے مہنگے ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے آخر یہ دونوں۔ یہ سب اس بابا جی کی ہی کرامات تھیں، انہوں نے 40 دن بیٹھ کے چلا کاٹا تھا کہ شباب کے ہاں کبھی بھی اولاد نہیں ہوگی۔ اب اتنی زیادہ نمازیں پڑھنے والی عورت جادو پہ اتنا اعتبار کرتی ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ عجیب و غریب بات لگتی ہے، یا تو اسے اتنا نمازی نہ بناتے۔ شباب پہ بھی حیرت ہے کہ اسے نیشا کی ڈریسنگ وغیرہ سے کسی چیز سے کوئی خطرہ ہی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اس کے شوہر پہ بھی قبضہ کر سکتی ہے۔ اسے صرف گلہ ہے تو یہ کہ میں حنین شاہ کو خود ہی سنبھالنا چاہتی ہوں اور مجھے حنین کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور میں کوئی نینی نہیں رکھنا چاہتی۔ البتہ جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ نیشا حنین کے لیے بالکل خطرے والی نہیں ہے، الٹا وہ تو حنین کی اسی طرح حفاظت کرتی ہے جس طرح شباب اس کا خیال رکھتی ہے، اس کے کپڑے بھی بڑی چاہت سے چینج کرواتی ہے، پیمپر وغیرہ چینج کرتی ہے اور دودھ وغیرہ کا بھی پورا خیال رکھتی ہے۔ اور جب شباب گہری نیند خراٹے لے رہی تھی تب یہ نیشا ہی تھی جس نے حنین کی اتنے گھنٹے حفاظت کی، اسے شباب کی نندوں سے بھی محفوظ رکھا اور سکون کی نیند سلا کے اس کے روم میں چلی گئی۔ یہ بات تو شباب جانتی نہیں کہ اس کی چائے میں میڈیسن بھی اسے نیشا نے ہی ملائی تھی۔ یہ تو بھلا ہو ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے ایسی میڈیسن دے دی جس سے شباب 7-8 گھنٹے گہری نیند سوئی رہے گی اور کسی کو یہ خبر تک نہیں ہوگی، اس کا چیک اپ کروانے کے باوجود بھی یہ نہیں پتا چلے گا کہ اسے یہ نیند کسی میڈیسن کے اثر سے آئی ہے۔ شباب جب ہوش میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ حنین سکون سے اپنی پریم میں سو رہا ہے اور اس کے کپڑے بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ تب وہ سوچتی ہے کہ میں نے تو رات کو اس کے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے، یقیناً یہ نیشا نے ہی کیا ہوگا۔ اور حنین جتنے سکون سے سو رہا ہوتا ہے تو اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ اسے دودھ وغیرہ بھی پلا دیا گیا ہے۔
اسی لمحے وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ مجھے واقعی ہی کسی کی مدد کی ضرورت تو ہے ہی۔ میں اکیلی حنین کے سارے کام کر تو سکتی ہوں، لیکن آخر مجھے نیند بھی پوری کرنی ہے۔ اور پھر زوار شاہ ٹھیک کہتے ہیں کہ میں نے خود پہ توجہ دینا چھوڑ دی ہے اور زوار پہ بھی شاید اب پہلے کی طرح توجہ نہیں دیتی، کہیں میں زوار کو خود سے دور نہ کر لوں۔ اسی لیے وہ ناشتے کی ٹیبل پہ سب کو یہ خوشخبری سنا دیتی ہے کہ میں نے نیشا کو نینی کے طور پہ رکھ لیا ہے۔ نیشا تو بہت ہی خوش ہو جاتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، لیکن فوزیہ اور ذکیہ کا تو نوالا گلے میں ہی پھنس جاتا ہے۔ پر اس سے پہلے کہ یہ کوئی ایشو بنا پائیں، شباب ان کا منہ بند کروانے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ زوار کچھ ہی دنوں میں گاؤں سے واپس آنے والے ہیں۔ میں نے تو انہیں کہا ہے کہ نوری کو بھی ساتھ ہی لیتے آئیں، بہت زیادہ دن ہو گئے چھٹی کے لیے اسے۔ اب تو فوزیہ ذکیہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ جاتا ہے، اور وہ شباب سے کہتی ہیں کہ آخر اس نوری کی کیا ضرورت ہے گھر میں، اتنے تو ملازم موجود ہیں، ویسے بھی وہ صرف اور صرف نہال کی ہی ہمدرد تھی، تمہاری تو دوست بھی نہیں تھی۔ پر شباب جو فیصلہ کر لیتی ہے تو وہی ہو کے رہتا ہے، اور وہ کہہ دیتی ہے کہ اس گھر کی مالکن میں ہوں اور یہ فیصلہ میرا ہے کہ نوری بھی اس گھر میں لازمی آئے گی۔ اس گھر میں جو کام نوری کے تھے، کھانا بنانے کا، کچن کا، وہ تو کوئی بھی اور نہیں دیکھ سکتا۔ اب ذکیہ فوزیہ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس طرح زوار شاہ اور شباب کی بات ہی نہ ہونے دیں تاکہ شباب یہ بات زوار شاہ تک نہ پہنچائے، کیونکہ اگر زوار شاہ نوری کے گھر پہنچ گیا اور انہیں بتایا کہ وہ نوری کو لینے آیا ہے تو وہ لوگ کہیں گے کہ وہ تو کبھی یہاں آئی ہی نہیں تھی، اور پھر زوار شاہ لازمی اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرے گا، اور کسی مظلوم کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے تو یہ تو زوار شاہ کا انصاف برداشت ہی نہیں کر پاتا۔ زوار اس معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تو یقیناً نوری کے قاتلوں تک بھی پہنچ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کی دوسری بیوی نہال کا بھی قتل ہو چکا ہے۔ جو اتنے عرصے سے ہم لوگ زوار کی کمائی ہوئی جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے کا سارا خواب ادھورا رہ جائے گا، اور اس کے بعد ہمیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے باقی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ سب روکنے کے لیے فوزیہ ذکیہ کو اپنے ساتھ اس جادوگر کے پاس لے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کچھ بھی کر کے ایسا کوئی تعویذ دیں کہ ہماری بھابھی کا منہ ہی بند ہو جائے اور وہ ہمارے بھائی سے کوئی بھی بات ایسی نہ کر پائے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ پیر صاحب جو کہ ایک ڈھونگو بابا ہیں، وہ تو اچھی خاصی فرمائش رکھ دیتے ہیں کہ یہ جادو ضرور پورا ہوگا، آپ نے بس یہ 3 پڑیاں کسی بھی مشروب میں ملا کے اپنی بھابھی کو پلانی ہیں اور اس کے بعد آپ میرے کرامات دیکھیں گے۔ لیکن بدلے میں اچھی خاصی رقم مانگ لیتا ہے فوزیہ سے، اور ساتھ میں 100 بکروں کی بھی فرمائش کر دیتا ہے۔ فوزیہ بھی فوراً سے ہاں کر دیتی ہے۔ ذکیہ کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، لیکن فوزیہ اسے راستے میں سمجھاتی ہے کہ خود ہی سوچو، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے تو بہتر ہے کہ ہم اتنی رقم ادا کر دیں۔ ذکیہ کا تو ابھی بھی پیر فقیر کے ان تعویذوں کے اوپر بھروسہ نہیں، لیکن فوزیہ اسی کے ذمے لگا دیتی ہے کہ یہ تم نے لازمی شباب کو پلانے ہیں۔ اب ذکیہ، جس نے آج تک شباب کو چائے یا جوس وغیرہ نہیں پوچھا، وہ زندگی میں پہلی دفعہ اس سے پوچھتی ہے کہ بھابھی آپ کے لیے چائے بنا دوں، تو شباب کو بھی شک پڑتا ہے، اور یہی لمحہ نیشا کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وہ یہ تعویذ بھی نکال لے گی اور اس کے بعد شباب کو دکھا دے گی کہ دیکھیے آپ کی بھابیاں آپ کے اوپر پتہ نہیں کون سے جادو ٹونے کرتی ہیں۔ شباب، جس کے کان فوزیہ اور ذکیہ بھرنا چاہتی ہیں اس نیشا کے خلاف تاکہ وہ اسے گھر میں نہ رکھ پائے، وہ شباب کو اس شک میں مبتلا کرنا چاہتی ہیں کہ نیشا کا زوار کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ہم نے ان دونوں کو بہت ہی پرتکلف ہوتے دیکھا ہے، لیکن جب شباب کو پتہ چلے گا کہ نیشا تو اس کی ہمدرد ہے اور اس کے سامنے اس کی بھابھیوں کے وہ راز بھی کھول رہی ہے جن سے اب تک شباب محروم رہی، تو یقیناً وہ نیشا کو کبھی بھی اس گھر سے جانے نہیں دے گی۔ اور نیشا تو چاہتی بھی یہی ہے، کیونکہ اسی گھر میں رہ کے وہ اس گھر کے سب پلرز کو ایک ایک کر کے گرا دے گی، اور اس کے بعد اس کی بنیاد اتنی کمزور ہو جائے گی کہ اس گھر کو گرانا اس کے لیے بہت ہی آسان ہوگا، اور تبھی شاید اس کے ساتھ کیے گئے ظلموں کا بدلہ ہوگا۔